بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ لگ بھگ 18,000 دنیاؤں، پلانٹس، گرہ اور کائنات یعنی یونیورس کو پیدا کرنے سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا تو صرف ایک ذات موجود تھی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ چاہا کہ میری ذات کے علاوہ کوئی ایسا ہو جو میری شان و شوکت اور میری طاقت کو پہچانے اور میری تعریف کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہی نور میں سے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ بس جیسے ہی یہ نور پیدا ہوا تو اس نور نے اپنے پیدا کرنے والے رب کی بڑائی کو جان کر اس کی تعریف کرنے لگا، اور یہ نور اسی طرح لاکھوں سال تک اپنے پیدا کرنے والے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا رہا، اور اس طرح لاکھوں سال گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نور یعنی نور محمدی کے تعریف کرنے کا یہ انداز اس طرح پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو اونچا مرتبہ دینا چاہا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 پردے تیار ہو گئے، اور جب یہ 12 پردے تیار ہو گئے تو یہ نور اسی طرح ان 12 پردوں کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا رہا۔ اللہ کے حکم سے جو 12 پردے تیار ہوئے ان پردوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حجاب قدرت، نمبر 2 حجاب عزت، اور نمبر 4 حجاب غیب، اور نمبر 5 حجاب جبروت، اور نمبر 6 حجاب رحمت، اور نمبر 7 حجاب نبوت، اور نمبر 8 حجاب کبریا، اور نمبر 9 حجاب منزلت، اور نمبر 10 حجاب رفعت، اور نمبر 11 حجاب سعادت، اور نمبر 12 حجاب شفاعت۔ میرے دوستو، نور محمدی پہلے پردے میں یعنی حجاب قدرت میں 12,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح پڑھتا رہا، سبحان اللہ العلی الاعلی۔ اسی طرح نور محمدی دوسرے پردے یعنی حجاب عظمت میں 11,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکی بیان کرتا رہا۔ دوسرے پردے یعنی حجاب عظمت نے 11,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا رہا۔ اسی طرح نور محمدی تیسرے پردے میں حجاب عزت میں 10,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ چوتھے پردے حجاب غیبت میں نور محمدی 9,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا رہا۔ پانچویں پردے یعنی حجاب جبروت نور محمدی 8,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا، اور اسی طرح چھٹے پردے یعنی حجاب رحمت میں نور محمدی 7,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا رہا، اور ساتویں پردے یعنی حجاب نبوت میں 6,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح پڑھتا رہا۔ اسی طرح آٹھویں پردے یعنی حجاب کبریا میں 5,000 سال تک نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکی بیان کرتا رہا، اور نویں پردے یعنی حجاب منزلت نور محمدی 4,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تسبیح پڑھتا رہا۔ 10ویں پردے یعنی حجاب رفعت میں نور محمدی 3,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا، اور 11ویں پردے یعنی حجاب سعادت میں 2,000 سال تک نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف بیان کرتا رہا۔ ان 12 پردوں کے اندر ہزاروں سال تک یعنی حجاب شفاعت میں 1,000 سال تک نور محمدی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا رہا۔ دوستو، اسی طرح یہ نور ان 12 پردوں کے اندر اپنے رب کی تسبیح بیان کر کے اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا رہا، اور اسی طرح یہ نور لگاتار ان 12 پردوں کے اندر ہزاروں سال تک اپنے رب کی تعریف بیان کرتا رہا اور ان کی پاکی بیان کرتا رہا۔ بس جب ان نور کو پیدا کرنے والے پروردگار نے ان 12 پردوں کے اندر بھی اپنے محبوب کے نور سے اپنی تعریف سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے نور سے اس طرح خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرسی کو پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے کرسی کے بعد لوح یعنی تختی، اور تختی کے بعد قلم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو یہ حکم دیا کہ اے قلم اپنے پروردگار کے نام سے لکھنا شروع کر۔ تو اس وقت قلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا
کہ اے قلم اپنے لکھنے کی شروعات میرے اس کلام سے کر اور لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس جیسے ہی قلم نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا تو قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین، یہ اتنے اونچے مرتبے والا کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے قلم، اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بات کو جان لے اور اس نور کی شان کو پہچان لے، یہ میرے محبوب ہیں، وہ محبوب کہ جس نے سب سے پہلے میری عبادت کی اور جس نے سب سے پہلے تیرے رب کا ذکر کیا۔ اور اے قلم سن لے کہ جب تیرے رب کی تعریف کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہ تھا تو اس نور محمدی نے سب سے پہلے تیرے رب کی تعریف کی۔ اے قلم، تیرا پروردگار اپنے محبوب کے نور سے اپنی تعریف کو سن کر اتنا خوش ہے، بس اب تیرے پروردگار کا یہ ارادہ ہے بہت جلد تیرا پروردگار بہت ساری دنیاؤں کو پیدا کرے گا اور ان ساری دنیاؤں پر وہ اپنے محبوب کو ایک ایسا مرتبہ عطا کرے گا کہ جو مرتبہ تیرے پروردگار نے اپنے حبیب سے پہلے نہ کسی کو عطا کیا ہوگا اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو عطا کیا جائے گا۔ میرے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی پہچان قلم سے کروائی اور پھر اس کے بعد نام محمد کو سب سے پہلے لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا گیا اور یہ نام محمد 4000 آسمانی سال تک لوح محفوظ پر نور کی طرح چمکتا رہا۔ میرے دوستو، اسی طرح لوح و قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں سے بہت ساری دنیاؤں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نور محمدی 5 حصوں میں بٹ گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا اور دوسرے حصے سے آسمانوں کو پیدا کیا اور تیسرے حصے سے چاند اور زمینوں کو پیدا کیا گیا اور چوتھے حصے سے سورج جیسے بڑے بڑے ستاروں کو پیدا کیا گیا۔ چاروں حصے سے یہ سب کچھ بنانے کے باوجود بھی یہ سب کچھ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ان دنیاؤں کو روشن کرنا چاہا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے 5ویں حصے سے روشنی کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے اس کائنات یعنی یونیورس کے اندر روشنی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میرے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کے 5 حصوں سے یعنی یونیورس کو پیدا کیا اور اس کائنات کو روشن اور خوبصورت بنایا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان و شوکت عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخلوق ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں اور اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد ہے۔ میرے دوستو، عبد عربی بھاشا میں بندے کو کہا جاتا ہے، یعنی بندگی کرنے والا اور عبادت کرنے والا۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، کہہ دیجئے کہ میں ہی وہ ہوں جس نے سب سے پہلے اپنے رب کی عبادت کی۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو بے شک وہ ایک انسانی شکل کے اندر پیدا کیے گئے، لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک نور ہے جس نور سے یہ تمام کائنات یعنی یونیورس چمک رہی ہے اور جس نور کی وجہ سے اس کائنات کو پیدا کیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا صرف اس لیے کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بیان کر سکیں۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کے 5 حصوں سے اس کائنات کو پیدا کیا تو اس کائنات کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اور اپنی محبوب کا مرتبہ دکھانے کے لیے پیدا فرمایا، اور پھر اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کی نور کی پہچان کروائی۔ میرے دوستو،
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور دنیا کو پیدا کیا اور اس دنیا کے اندر ایک اور مخلوق کو پیدا کیا، اور پھر اس دوسری مخلوق کو بھی پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کی نور کی پہچان کروائی۔ میرے دوستو، اسی طرح مخلوقات کو پیدا کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی نے ان گنت مخلوقات کو پیدا کیا، اور ہر مخلوق کے سامنے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی نور کی پہچان کروائی اور اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی پیدا کیا، ان تمام چیزوں کی جان حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو اس کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور ان ساری دنیاؤں کو پیدا فرمایا، جیسا کہ ایک شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔